بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج میں انشاءاللہ تفسیر القرآن الکریم کے اس درس میں سورۃ الانعام اس کی آیت نمبر 84 سے 90 تک، 84 سے 90 تک کا مطالعہ کریں گے۔ اور ان آیات میں جو ہمارے موضوعات زیر بحث رہیں گے ان میں سب سے پہلا موضوع ہوگا ابراہیم علیہ السلام ہی کے تعلق سے، یعنی خلیل اللہ جو ہیں ان کو اللہ رب العزت نے ایک عظیم بشارت دی، اور اس کے بعد اسی ضمن میں اصل میں ایک موضوع زیر بحث آئے گا کہ جو بیٹی کی اولاد ہے اس کا شمار کیا مرد کی اولاد کے اندر کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے چل کر جو فضیلت والے صالحین ہیں، صالحین جن کو اللہ نے فضیلت دی ہے ان کا تذکرہ ہے، اور شرک کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اس کا جو سنگینی ہے، اس کا جو جرم عظیم ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر اسی طرح انبیاء علیہ السلام جو ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی پیروی کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اس کی انشاءاللہ بات ہوگی۔ اور آخر میں جو رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس حوالے سے اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ یہ سب کے لیے ہے، یہ رہتی کائنات تک کے لیے ہے۔ تو درس کا آغاز کرتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت سے اور اسی طرح اس کے ترجمے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، وَوَهَبْنَا، اور وَهَبْنَا ہم نے وہب کیا، یعنی ہم نے عطا کیا۔ وہب کہتے ہیں عطا کرنے کو، عنایت کرنے کو۔ وَوَهَبْنَا، اور ہم نے دیا، ہم نے عطا کیا، لہو ان کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو۔ لہو ہو سے مراد یہاں پر ابراہیم علیہ السلام ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، یعنی یہ دونوں انبیاء ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کے طور پر عطا فرمائے۔ کلن، ہر ایک کو، یعنی کل کہتے ہیں سب کے سب کو، کلن ہر ایک کو، ہدینا ہم نے ہدایت دی، ونوحن اور نوح علیہ السلام کو، ہدینا ہم نے ہدایت دی، من قبل من سے، قبل پہلے، یعنی ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہم ہی نے ہدایت دی۔ ومن ذریتہ، و اور من سے، ذریہ، یہ ذریت اردو زبان میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں یعنی اولاد، تو یہ وہی ذریہ عربک میں بولتے ہیں، ذریتہ یعنی اس کی اولاد میں بھی داود علیہ السلام کو، و سلیمان اور سلیمان علیہ السلام کو، و ایوب اور ایوب علیہ السلام کو، و یوسف و موسیٰ و ہارون اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، و کذالک اور اسی طرح، نجزی ہم جزا دیتے ہیں، ہم بدلہ دیتے ہیں، المحسنین احسان کرنے والوں کو، یعنی نیکی کا جو سب سے بہترین درجہ ہے وہ احسان ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو اسی طرح سے بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وزکریا اور زکریا، و یحییٰ اور یحییٰ، و عیسیٰ و الیاس اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام، کل سب کے سب، من الصالحین من سے، الصالحین صالح کی جمع ہے، نیکیوں والوں میں سے تھے، نیکی اپنانے والوں میں سے تھے۔ تو یہ دو آیات ہم نے مطالعہ کی ہیں، تو ان میں اللہ رب العزت نے شروع میں کیا ارشاد فرمایا ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے درس میں ہم نے پچھلی آیتوں میں یہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی جو کمٹمنٹ ہے اسلام کی طرف سے، اللہ رب العزت کے ہر حکم کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کی جو تسلیم تھی، ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا جو عمل ہے، اس کی بدولت اللہ رب العزت نے ان کو بہت سی جو ہیں عنایات اللہ رب العزت نے کی، اور انہی عنایات کا تذکرہ پچھلی دفعہ چلا تھا، تو آج اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ،
کہ ہم نے عطا فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام۔ تو یہ اصل میں یہ اسی احسان کا تذکرہ آگے چل رہا ہے جس کا تعلق پچھلی دفعہ ہم نے جس کا تذکرہ شروع کیا تھا۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ اس احسان میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے علم عطا کیا تھا، یعنی ان کو مناظرے کا جو علم تھا، اللہ رب العزت نے جو دلائل دیے تھے ان کا تذکرہ کیا تھا، ان کو جو دعوت کا ایک طریقہ اختیار جو کروایا، ان کو جو طریقے بتائے کہ کس طرح سے آپ ان لوگوں کے سوالوں کا جواب دیں، ان لوگوں کو کس طرح سے قائل کریں، اللہ رب العزت نے وہ سکھایا۔ اور اسی طرح جو ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو صبر تھا بہت بڑا، کہ جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کر آگ میں پھینک دیا جاتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے زبان پر اف تک نہیں آتی ہے، تو یہ سب جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کو یقیناً عطا کیا گیا تھا۔ لیکن ایک بہت بڑی چیز ابراہیم علیہ السلام کو جو عطا کی گئی ہے وہ یہاں پر آج کی آیات میں ہمارے سامنے، اور ان میں سب سے پہلی چیز جو وَوَهَبْنَا کہہ کر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے، وہ اس وجہ سے بھی کہ ابراہیم علیہ السلام اور جو ان کی بیوی جو ہیں سارہ، وہ بڑی عمر کو پہنچ چکے تھے، 80 سال کے قریب ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی، کہ جن دنوں میں لوگ اولاد سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور ان کی بیوی جو تھیں وہ بانجھ ہو چکی تھیں، وہ اولاد کے قابل بھی نہیں رہی تھیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہ احسان کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ان تمام جو انہوں نے ان کی جو تسلیم تھی، ان کی اللہ رب العزت کے ایک ایک حکم کے اوپر جو عمل کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت کی توحید کے حوالے سے جو حنیف تھے، حنیف مسلمن، تو اللہ رب العزت نے اس حوالے سے جو ان کو عطا فرمایا ہے، تو ان میں یہ بہت بڑی ایک چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اس بڑھاپے کے اندر اولاد سے جو ہے اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی ہے، اور اولاد کی یہاں پر وہ خوشخبری دی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو خوشخبری ہے اس حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر نہ صرف ابراہیم علیہ السلام کو ان کی اولاد یعنی اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی جا رہی ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ بیٹے کے بعد ان کے پوتے کی بھی خوشخبری دے دی ہے کہ آپ کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور اس کے بعد یعقوب بھی ہوں گے جو ان کے بیٹے ہوں گے۔ یعنی ایک تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک بیٹا اولاد کے طور پر یعنی نرینہ اولاد اللہ رب العزت ان کو عطا فرمائے گا، اور پھر اس کے بعد ان کی بھی اولاد ہوگی، یعنی وہ بھی زندگی والے ہوں گے، صحت والے ہوں گے، اللہ رب العزت ان کو بھی ایک اولاد عطا فرمائے گا۔ اور یہ سب کون ہیں؟ یہ سب انبیاء میں سے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ بات ہے کہ ان کو بیٹوں کی خوشخبری دی جا رہی ہے، بیٹے کے بعد ان کے پوتے کی خوشخبری دی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ان کے بیٹے اور اولاد کیا ہیں، ان کے اندر نبوت کو اللہ رب العزت دے رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ اللہ رب العزت ایک تو اولاد کی خوشخبری دے ایسی عمر کے اندر کہ جس عمر میں لوگ نا امید ہو جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت جو ہے اس اولاد کو نبوت کے لیے چن لیتا ہے۔ اور یہاں پر مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو یعقوب کا لفظ ہے، یعنی جو نام ہے جو یعقوب، یہ اصل میں ایک عربی زبان کا جو لفظ ہے عقبہ یعنی اس سے مشتق ہے، یعنی اس سے لیا گیا ہے، اس سے نکلا ہے۔ عقبہ کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے، یعنی جو پیچھے ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، یعنی اسی سے مفسرین نے یہ بات بھی نکالی ہے کہ اولاد کا ایک سلسلہ اس کے بعد ہوگا، یعنی اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے بعد یہ پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ رکنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے بے شمار پیغمبر اور رسول جو ہیں انہی کی اولاد میں سے اللہ نے مبعوث فرمانے ہیں، اور ہم تاریخ میں یہ دیکھ چکے ہیں، قرآن و سنت کے اندر ہمارے سامنے یہ واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء کو ان کی پشت میں سے پیدا کیا ہے۔ تو اصل میں اسی کا تذکرہ یہ یعقوب کے لفظ کے اندر بھی ہے، اور یہی یعقوب علیہ السلام ہے کہ جن کا ایک نام اسرائیل بھی تھا، یعنی انہی کا نام اصل میں اسرائیل تھا، اور انہی کی کیونکہ اولاد میں سے جو ہے لوگ یہودی جو ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ہی یہودا تھا، اور انہی کے بیٹوں میں سے کیونکہ یہ بنی اسرائیل نکلے ہیں اسی لیے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی اسرائیل کے بیٹے۔ تو یعقوب علیہ السلام ہی کا جو لقب اسرائیل ہے، اور انہی کے بیٹوں کو بنی اسرائیل اصل میں کہا جاتا ہے۔ تو خیر یہاں پر اللہ رب العزت نے دیکھیے ایک اتنی بہترین جو نعمت اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی ہے، اور ان سب کو چن لیا ہے کس لیے؟ یعنی ایک عظیم نسل کے طور پر کہ جس میں پیغمبر ہونے والے ہیں۔ خیر اللہ رب العزت آگے کیا فرماتا ہے؟ کلن ہدینا، یعنی یہ سب جو اللہ رب العزت نے اولاد ان کو عطا بھی کی ہے، یہ کیسی ہے کہ یعنی یہ اولاد، اور جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کون ہیں، یعنی ان میں سے کوئی نافرمان لوگ نہیں ہیں، غیر صالح لوگ نہیں ہیں، بلکہ سب کے سب کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام ہوں یا اسحاق علیہ السلام ہوں یا یعقوب علیہ السلام ہوں، یا یعقوب کے نام کے اندر جو ہم نے بات کی کہ پیچھے پھر ایک پوری نسل کی بات کی جا رہی ہے، اللہ فرما رہے کلن ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ یعنی اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے
کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. جیسے پچھلی دفعہ بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات کی تھی کہ وہاں پر انہوں نے کیا فرمایا کہ وقد ہدانی، کہ اللہ رب العزت نے جب کہ مجھے ہدایت دی ہے. یعنی ہدایت کا تعلق اللہ رب العزت سے. اللہ رب العزت ہدایت دیتے ہیں چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو. تو انبیاء کو بھی ہدایت اللہ رب العزت کی طرف سے ملی ہے. اور ان سب پیغمبروں کو ہدایت دینے والا کون ہے؟ وہ ایک ہی ذات ہے. مطلب یہ نکلا کہ سب انبیاء اصل میں ایک ہی راستے کے تھے. وہ سب ایک ہی اسلام کی پیروی کرنے والے، ایک ہی اسلام کی طرف دعوت دینے والے، ایک ہی توحید کا نعرہ بلند کرنے والے تھے. سب کو کیونکہ ایک ہی اللہ نے ہدایت دی تھی. سب کی ہدایت کا راستہ صرف ایک ہی تھا. یہ کوئی طرح طرح کے دین نہیں تھے کہ یہودیت کوئی علیحدہ دین ہے، عیسائیت کوئی علیحدہ دین ہے. ہاں آج علیحدہ ضرور ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ان کے اندر فرق کر لیے ہیں، انہوں نے ان کے اندر تحریف کر لی ہے اور ان کے اندر جو ہے بدعات اور خرافات اور شرک اور ایسی چیزیں ڈال لی ہیں. لیکن اصل میں کیا ہے؟ کلن ہدینا، ہر ایک کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے ہدایت دی تھی. اور یہ ہدایت کون سی تھی؟ وہی جس پر ابراہیم علیہ السلام گامزن تھے، جس راستے پر ابراہیم علیہ السلام لگے ہوئے تھے. اور یہ وہی نبوت والی ہدایت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان میں سے یہ جو تین جن کا نام ابھی تک آ گیا ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب، ان سب کو اللہ رب العزت نے وہ نبوت والی ہدایت بھی عطا فرمائی تھی. یعنی نبی جو ہے وہ بھی ہدایت یافتہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے. نبی اپنی طرف سے باتیں نہیں کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے جو مرضی کہہ دیا، اپنی طرف سے شریعت جو ہے اخذ کر لی یا کریٹ کر دی یا اپنی عقل سے کوئی فیصلے کر لیے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو اللہ رب العزت ہدایت دیتے ہیں. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور پھر آگے چل کر اللہ رب العزت فرماتا ہے اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی اس سے پہلے. یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت سے نوازا ہے. اور نوح علیہ السلام کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نوح علیہ السلام اولو العزم جو پیغمبر ہیں ان میں سے ایک ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے چند پیغمبروں کو اولو العزم پیغمبر قرار دیا ہے. یعنی بڑے پائے کے اور بڑے عزم کے اندر مضبوط جو پیغمبر تھے ان میں سے نوح علیہ السلام تھے، جنہوں نے 950 سال، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم میں واعظ و نصیحت کی ہے، قوم کو دین کی دعوت دی ہے. یعنی اتنا لمبا عرصہ ان کے ساتھ لگایا اپنی قوم کو دین کی دعوت دینے کے اندر. اور یہی نوح علیہ السلام ہیں کہ جن کی پود کے اندر سے، جن کی نسل کے اندر سے اللہ رب العزت نے پھر بعد کی پوری جو ہے آج جو دنیا کے اندر انسان بستے ہیں، یہ اصل میں انہی کے بعد کے انسان ہیں. کیونکہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انسانوں کو پھیلایا ہے. لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے میں آ کر جب لوگ شرک کی پستیوں میں گرے ہیں تو نوح علیہ السلام نے پھر ان کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ رب العزت سب کو غرق کر دے، کیونکہ ان کے بعد پھر نافرمان ہی پیدا ہوں گے، ان کے بعد جو ہے لوگ کفر کرنے والے ہی پیدا ہوں گے. تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے پوری دنیا میں طوفان کو لایا اور تمام دنیا کو وہاں پر ختم کر دیا گیا. تو نوح علیہ السلام سے کیونکہ دوبارہ سے پھر نسل چلتی ہے، تو اس لیے یہاں پر نوح علیہ السلام کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا کہ ان کو بھی اللہ نے ہدایت دی تھی کہ اتنی بڑی دنیا میں سے جس میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، جس میں صرف 80 لوگ ہیں، چند لوگ ہیں کہ جو نوح علیہ السلام کی 950 سالہ زندگی اور دعوت کی زندگی کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہدایت وہ نوح علیہ السلام کے پاس بھی اللہ رب العزت ہی کی تھی. اور اس وجہ سے آج جو دعوت کا کام کرنے والے ہیں ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. نوح علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں کہ نوح علیہ السلام جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، ان کے ہاتھ کے اوپر کتنے لوگ ایمان لاتے ہیں. 950 سال کی محنت کے بعد 80 لوگ، صرف 80 لوگ، جس میں گھر والے جو ہیں ان میں ان کی جو بیوی ہے، ان کا جو اولاد ہے وہ بھی ایمان والی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے اس طرح سے نوح علیہ السلام کا بھی یہاں پر تذکرہ کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کو بھی ہم ہی نے ہدایت دی تھی، ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ان کی ذریت میں سے بھی اور ان کی اولاد میں سے بھی داؤد و سلیمان، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام. تو ذریت ہی میں موجود جو یہاں پر دیکھیں، یعنی ان کی ذریت یہاں پر یہ جو ذریت ہے یہ کن کی ہے؟ یہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا آگے جو ذکر اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ ہارون کا ذکر کر کے اس سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی ذریت میں سے. تو یہاں پر ذریت ہی میں ہی کے 2 معنی لیے گئے ہیں، مفسرین نے دونوں ہی معنی لیے ہیں. تو ایک معنی تو یہ لیا گیا ہے کہ کیونکہ یہاں پر یہ جو ضمیر ہے ہی، یہ جو پروناؤن ہے یہ ہی کا، یہ کیونکہ نوح علیہ السلام کا پیچھے تذکرہ ہے، تو بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد، جیسے ابن جریر رحمہ اللہ وغیرہ انہوں نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ یہاں پر یہ جو اولاد آگے جس کا تذکرہ کیا جائے ان کا تعلق نوح علیہ السلام کی طرف ہے. اس کا تعلق نوح علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ ان کی اولاد میں، اور بعد میں داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ ہارون وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے. اور یہ بات بھی بالکل درست ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ سبھی کے سبھی، جیسے میں نے بات کی کہ آدم علیہ السلام کے بعد جب یہ قوم نوح کے اوپر جو سیلاب آتا ہے، اس کے بعد جو پوری دنیا کے اندر انسانیت پھیلی ہے،
تو یہی انہی 80 لوگوں میں سے پھیلی ہے، انہی کی ذریت میں سے پھیلی ہے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھی. تو انہی کی ذریت کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر پھیلایا ہے. تو لہٰذا اس کے بعد چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو تو یہ بھی نوح علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون ہیں، یہ سب کے سب اصل میں تو نوح علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہیں. تو اس لیے بعض نے اس ضمیر کو نوح علیہ السلام کی طرف لوٹایا ہے، اور یہ بات درست بھی معلوم ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ پیچھے نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو انہی کی طرف اس کو لوٹایا جائے گا کہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ رب العزت نے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ان سب کو اللہ رب العزت نے چنا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا، بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ ذریتی ہی یہاں پر جو ضمیر ہے کہ اولاد، یہ پھر اولاد کس کی ہے؟ یہ اس کی اولاد کی جو ضمیر ہے یہ ابراہیم کی طرف ہے، ان کی طرف لوٹ رہی ہے. یعنی اس کا تعلق ابراہیم کی طرف ہے، یعنی نوح علیہ السلام کی طرف نہیں ہے جن کا پیچھے تذکرہ ہے. اور وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے یعنی دلیل دیتے ہیں کہ کیونکہ جو پوری جو بات چیت چل رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے چل رہی ہے. اصل میں تو اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے عطا کیا ہے، ان آیات اللہ رب العزت نے جو ابراہیم علیہ السلام کی توحید کے اوپر ان کی حنیفیت کی وجہ سے، ان کی تسلیم کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ان آیات کی ہیں ان کا تذکرہ چل رہا ہے آیت تو اس حوالے سے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو پس منظر کو دیکھیں تو اس حوالے سے انہوں نے ترجیح دی ہے کہ یہ جو ضمیر ہے، یہ ذریت جن کی اولاد کی بات کی جا رہی ہے، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، یہ سب کا تعلق اصل میں کن سے ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے. مگر اس کے تحت جو ہے مذکور انبیاء میں سے آگے چل کر آپ دیکھیں گے، اس آیت میں یہاں پر تو تذکرہ بھی نہیں آیا ہے، لیکن آگے آیات جو ابھی آئیں گی ان میں اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا ہے انہی کی اولاد کے اندر سے. تو اس سے پھر علماء نے کہا کہ یہاں پر بس ایک اشکال پیدا ہوتا ہے یہاں پر، یعنی یہ ایک پرابلمٹک ایک چیز ہے کہ لوط علیہ السلام کا یہاں پر تذکرہ کیوں ہے؟ کیونکہ لوط علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے، بلکہ لوط علیہ السلام کون ہے؟ لوط علیہ السلام جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے جو بھائی تھے، یعنی جن کو ہارون یا ہاران کہا جاتا ہے. یعنی تفسیر جو تاریخ وغیرہ کی کتابیں ان میں ان کا نام ہارون یا ہاران بتایا گیا. ابراہیم علیہ السلام کے بھائی یعنی ہارون ابن آزر یا ہاران ابن آزر جو ہیں، جن کے آزر کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام تھے، یہ ان ہاران یا ہارون کی اولاد تھے لوط علیہ السلام، یعنی ان کے بیٹے تھے. مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے یہ کیا تھے؟ بھتیجے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے یہ لوط علیہ السلام. تو ان کا تذکرہ یہاں پر کس طرح سے آ گیا؟ یعنی یہ ان کی اولاد میں سے اتنا وہی ہے تو ان کے بھتیجے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تو اسی طرح جو اسحاق ہیں، یعقوب ہیں، اور اسی طرح آگے جو باقی اولاد کا ذکر ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ بھتیجے کو بھی اولاد میں شمار کر لیا ہو، لیکن مفسرین نے یہ کہا کہ یہ ایک مسئلہ تو پیدا ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام کا آگے تذکرہ ہے، تو یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اولاد کا اگر تذکرہ ہے تو لوط علیہ السلام کہاں سے آ گئے؟ لیکن مفسرین نے پھر یہ بھی لکھا ہے کہ سورۃ البقرہ میں اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے آبا میں ذکر کیا ہے. یعنی اسماعیل علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کے آبا میں ذکر کیا ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے والد کون ہیں؟ اسحاق علیہ السلام. جیسے اوپر یہاں پر بھی آ رہا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. تو یعقوب علیہ السلام کے والد کون ہیں؟ اسحاق. اور اسحاق علیہ السلام کے والد کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. جبکہ وہاں پر یعقوب علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یا اسماعیل علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کے جو جد امجد کے طور پر وہاں پر متعارف کرایا گیا ہے. جیسے کہ خود سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 133 میں اللہ کے ارشاد فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک و ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون. اب یہاں پر دیکھیے اس آیت میں انہوں نے جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد کو اپنی موت کے وقت پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک، ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے، و الہ آبائک، اور آپ کے جو یعنی باپ دادا ہیں ان کے الہ کی عبادت کریں گے. کون؟ ابراہیم و اسماعیل، یعنی آپ کے آبا و اجداد کون ہیں؟ ابراہیم ہیں اور اسماعیل ہیں. جبکہ غور کریں یہاں پر اسماعیل و اسحاق، اب اسحاق کا تو کہنا بنتا تھا، اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ نے وہاں پر آبا میں ذکر کیے ہیں. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات جو بھائی ہے، یعنی جو اسحاق علیہ السلام کے بھائی اسماعیل ہیں یا ابراہیم علیہ السلام کی دونوں کیونکہ اولاد ہیں اسماعیل اور اسحاق، تو اس طرح سے بھی بعض کا تذکرہ ہو جاتا ہے، اس کو بھی اولاد کنسیڈر کر لیا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے بعض نے کہا کہ یہ اشکال کوئی ایسا نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. لوط علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد میں تذکرہ کیا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، کیونکہ بھتیجے بھی بعض کا تو اولاد کی طرح تصور کیے جاتے ہیں.
یعنی بھتیجوں کو بھی اولاد تصور کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی اس آیت میں اس حوالے سے یہ دلیل ہمیں ملتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کے نام لیے ہیں کہ ان کی ذریت میں کن کو اتارا؟ داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، ایوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو۔ ان سب کا تذکرہ جو انشاءاللہ ان کے وقتوں پر آئے گا، وہاں پر تفصیل انشاءاللہ دیکھیں گے، اور بعض کا تذکرہ آپ پہلے جان چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے بارے میں ان کے حوالے سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے حوالے سے بھی کچھ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ اور آل عمران وغیرہ کے اندر۔ تو خیر آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ یعنی پھر وہاں پر دیکھیے یہی فرمایا ہے کہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام جو نیکی کرنے والے تھے، احسان کرنے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا نا، جبرائیل علیہ السلام نے جب پوچھا تھا، حدیث جبریل ہے معروف، جس میں جبریل علیہ السلام نے جب پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ من الاحسان، کہ احسان کیا ہے، یعنی نیکیوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ ایمان کیا، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ تو پھر احسان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ انسان اللہ رب العزت کی عبادت اس طرح سے کرے کہ جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور یہ تو نہیں ہے تو پھر ایسے انسان عبادت کرے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو یعنی یہ ہے احسان کہ جو نیکی کا ایک بہترین سب سے اونچا درجہ ہوا کرتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ اسی طرح اللہ رب العزت نیکیاں کرنے والے جو ہیں، احسان کرنے والے، اور احسان کا لفظ حسین سے ہے، یعنی حسین کیسے کہتے ہیں؟ بہت خوبصورت چیز کو، یعنی انسان نیکی اس انداز میں کرے جو بڑی ہی خوبصورت ہو، یعنی بھدی سی نہیں ہو کہ جیسے نماز پڑھی ٹکرے مار مار کے، کہ جس کے اندر نماز کی کوئی حالت ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے احسان والی نماز ہو سکتی ہے؟ صدقہ خیرات دیا تو سب سے کوڑا کرکٹ والی چیز صدقے خیرات میں دی، تو یہ کیسے احسان والی ہو سکتی ہے؟ تو احسان یہ کیا ہے کہ ہر نیکی کے اندر بہترین انداز اختیار کیا جائے۔ تو اللہ، اور یہی اصل میں ابراہیم علیہ السلام کا انداز تھا کہ اپنی اولاد کو بھی جو ہے وہ قربانی کے لیے پیش کر دیا ہے، اپنی بیوی بچے کو مکہ کے اس وقت تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی وہاں پر کوئی ذی زرعین، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہاں پر تو کچھ زراعت بھی نہیں تھی، کوئی پتا نہیں تھا، وہاں پر اللہ رب العزت کے حکم سے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو چھوڑ گئے ہیں۔ تو یہ ان کے احسانات تھے جن کے اوپر اللہ رب العزت اسی طرح بدلے دیا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کتنے بہترین انبیاء کو، اتنے بڑے انبیاء کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وزکریا، اور زکریا علیہ السلام بھی، یعنی اللہ رب العزت ان کی ذریت کی اب بات کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں، ان کی اولاد میں پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا انہیں عطا فرمایا ہے۔ پیچھے بات کی داؤد علیہ السلام کی، یہ انہی کی اولاد میں سے سلیمان علیہ السلام ہے، ایوب ہیں، یوسف ہیں، موسیٰ اور ہارون ہیں۔ ہاں یہاں پر ایک اور نقطہ وہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہاں پر یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب نہیں ہے اصل میں، یعنی یہاں پر صرف ان کی نبوت کا یا اللہ رب العزت نے اپنے احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے بس نام ذکر کیے ہیں۔ کوئی ان سے یہ خیال نہ کرے کہ یہ غالباً ترتیب ہوگی کہ جناب یہ ترتیب صرف نام ہے کہ پہلے اسحاق ہیں، پھر ان کے بیٹے یعقوب ہیں، پھر داؤد ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، بلکہ ترتیب مختلف ہے، یعنی ان کی جو اصل ترتیب ہے باپ بیٹے کے حوالے سے وہ کچھ اور ہے، لیکن یہاں پر صرف ان کا تذکرہ اصل میں مقصود تھا۔ مقصد یہاں پر ترتیب بیان کرنا نہیں ہے کہ کوئی اس کے اوپر اعتراض کرے کہ جناب یہ تو نام رینڈملی اس طرح، تو یہ اللہ رب العزت نے اسی طرح صرف ان کو جو احسان کو گنوایا ہے، ان کے احسان کی جزا جو اللہ نے بتائی ہے وہ اصل میں اس کا تذکرہ ہے، ورنہ ان کی اصل میں جو ترتیب وہ کچھ اور ہے، یعنی پہلے موسیٰ علیہ السلام ہیں، پھر ان کے بھائی ہارون ہیں، اور اس کے بعد اللہ بلکہ اس سے بھی پہلے یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعنی اسحاق علیہ السلام ہیں ابراہیم کے بیٹے، ان کے بیٹے یعقوب ہیں، پھر ان کے بیٹے یوسف ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی اولاد میں سے پھر اللہ رب العزت نے بھی دیگر انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے۔ تو خیر اسی طرح آگے اللہ رب العزت ان کے جو اولاد میں جو انبیاء ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے آخر میں جو اب ان کی لڑی میں جو انبیاء آتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جو آخری نبی ہیں کون ہیں؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اب انہی کے زمانے کے جو چند انبیاء ہیں ان کا تذکرہ کیا، وزکریا، اور زکریا علیہ السلام یعنی جنہوں نے مریم علیہ السلام کی کفالت کی تھی، و یحییٰ، اور ان کے بیٹے یحییٰ جن کو اللہ رب العزت نے زکریا علیہ السلام کو ہی یعنی ادھیڑ عمر میں یعنی بڑھاپے کے اندر عطا فرمایا تھا، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کہ جن کو اللہ رب العزت نے جو بی بی مریم ہے، پاک دامن مریم ہے، ان کے بطن سے اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے عطا فرمایا ہے، وہ الیاس، اور اللہ رب العزت نے الیاس کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہ چند انبیاء کے نام یہاں پر بھی اللہ نے ذکر کیے ہیں، اور ان میں بھی آپ ترتیب کو نہ دیکھیں کہ ترتیب پہلے کون ہے بعد کون ہے، اصل میں یہ سب ناموں کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ کل من الصالحین، اصل بات جو ہے یہ ہے جو آخر میں ہے کہ یہ سب صالحین میں سے تھے، سب یہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور یہاں پر بھی یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ یہ جو صالحین ہے، یہ صالح کا لفظ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک ہونے کا لفظ، جو نیکی کا لفظ ہے، یہ انبیاء کے لیے بھی استعمال ہوا ہے،
یعنی صالح اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صالح کا مطلب کوئی کم درجے کی چیز ہے، بلکہ صالح جو ہے اس کے اندر جو صالح لوگ ہیں ان میں انبیاء کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ تو یہ انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب لوگ نیکی کرنے والے تھے، یہ تمام انبیاء جو ہیں یہ نیک لوگوں میں سے تھے، یہ نیکی کرنے والوں میں سے تھے۔ ایک اور بات یہاں پر اسی حوالے سے، عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اس کا بھی ہم تذکرہ کریں گے آپ کے ساتھ، کیونکہ یہ بھی اہم ایک بات ہے کہ یہاں پر یہ جو پیچھے بات چل رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا یہاں پر کیونکہ تذکرہ کیا ہے، اور اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی اولاد کا یہاں پر تذکرہ کیا، تو ان کی اولاد میں یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کر دیا ہے۔ اب یہاں پر غور طرف بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ تو بن باپ کے ہیں، ان کی تو والدہ ہیں صرف، یعنی مریم علیہ السلام جو ہیں یہ ان کی والدہ ہیں، تو ان کے تو والد ہیں ہی نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اولاد ہے کسی شخص کی، اس کے اندر کیا بیٹی کی اولاد کو بھی گنا جائے گا یا نہیں ہے؟ تو یہاں پر یہ بھی اصل میں دلیل آپ کو مل گئی، ہمیں یہ دلیل یہاں سے ملتی ہے اس آیت سے کہ جو بیٹیوں کی اولاد بھی آدمی کی اولاد سے شمار ہوتی ہے، یعنی بیٹی کی جو اولاد ہے اس کو بھی آدمی کی اولاد میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو، چاہے وہ بیٹی کی اولاد میں سے ہیں لیکن وہ اسی یعنی بنی اسرائیل میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے جو مریم ہے ان کی اولاد، ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کیا ہے۔ حالانکہ بیٹیوں کی اولاد کو عموماً جو ہے لوگ اولاد اپنے یعنی اپنے فیملی میں شمار نہیں کرتے ہیں، صرف بیٹے کی اولاد کو اس کی نسل میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیٹی کی اولاد جو ہے وہ بھی آدمی کی اولاد میں شمار ہوتی ہے، یہاں پر جیسے اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس کی دوسری دلیل جو ہے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی سیرت سے بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یعنی حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جو بی بی فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے، حسن جو بڑے بیٹے ہیں، ان کو اپنا بیٹا کہا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2704 ہے، جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ابنی ھذا سید، کہ میرا یہ جو بیٹا ہے، یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا جو ہے وہ سید ہے، یعنی وہ بزرگ ہے، سید ہے۔ وَلَعَلَّ اللَّهُ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اللہ رب العزت سے امید ہے کہ یہ مسلمانوں کے دو بڑی عظیم جو ہیں گروہوں کے اندر صلح کروائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعی وہ سید ہونے کا جو حق ادا کیا ہے، بزرگ ہونے کا، ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کا وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہ جو تھے، یعنی اس وقت ان کے زمانے میں بڑھ چکے تھے، یعنی کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے اور کچھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں ان کے ساتھ تھے۔ یہ سارا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے وہ شہادت جو ہوئی ہے، اس کا جو قصاص ہے اس کے حوالے سے یہ ایک معاملہ کھڑا ہو گیا تھا، اور اس وجہ سے مسلمان دو گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگ جو آج گمراہی پھیلاتے ہیں کہ جناب یہ کوئی کفر و حق کی جنگ تھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح بخاری کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے یہ دو گروہ تھے، کوئی کفر اور اسلام کا گروہ نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں سید حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فریضہ، یہ ایک بہت بڑا جو اللہ کے نبی کی پیشن گوئی تھی، اس کو سچ کر کے دکھایا تھا کہ انہوں نے ان کے درمیان میں ایک صلح کروا دی۔ اپنی جو خلافت تھی، جو ان کے پاس خلافت آ چکی تھی، لیکن اپنی خلافت کو انہوں نے اس مسلمانوں کی جو اصلاح کے لیے، مسلمانوں کی صلح کے لیے اس کو قربان کر دیا ہے۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں انہوں نے دستبردار ہو گئے کہ آپ اس خلافت کو سنبھالیے، تو لہٰذا مسلمانوں کے ان دونوں گروہوں کے اندر انہوں نے صلح کروائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا کہا ہے، حالانکہ وہ بیٹی کے بیٹے ہیں، تو ان کو بھی اپنا بیٹا کہا ہے۔ تو ان دونوں یعنی حدیث سے اور قرآن مجید کی آیت سے ہمیں یہ بھی ایک مسئلہ جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت فضیلت والے جو صالحین ہیں اور شرک کا جو جرم عظیم ہے، اس حوالے سے اللہ رب العزت تذکرہ فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو یہ ہم نے دو آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت یہاں پر فرماتے ہیں وَمِنْ آبَائِهِمْ، اور ان کی اولاد میں سے، بلکہ یہاں سے شروع ہے
پھر اللہ فرماتا ہے وَإِسْمَائِيلَ اور اسماعیل علیہ السلام کو، یعنی آگے مزید انبیاء کا یہاں پر تذکرہ ہے، وَالْيَسَعَ اور یسع علیہ السلام کو، وَيُونُسَ اور یونس علیہ السلام کو، وَلُوطًا اور لوط علیہ السلام کو. یہ تھا اصل میں وہ لوط علیہ السلام کا تذکرہ جو انہی کے ضمن میں آ رہا ہے. وَكُلًّا اور سب کو فضلنا ہم نے فضیلت دی علی العالمین تمام جہانوں پر اللہ نے ان کو فضیلت دی. وَمِنْ آبائِهِمْ اور ان کے آباء و اجداد میں سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ اور ان کی اولاد میں سے، وَإِخْوَانِهِمْ اور ان کے بھائیوں میں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وہاں پر اجتبا کا جو لفظ ہے یعنی جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا نام بھی مجتبا کہا جاتا ہے، مصطفیٰ مجتبا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے منتخب کرنا، انتخاب کرنا. اور اللہ فرماتا ہے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ اور ہم نے منتخب کیا ان کو، وَهَدَيْنَاهُمْ اور ہم نے ہدایت دی انہیں اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم ایک سیدھے راستے کی طرف. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي ذَلِكَ یہی ہے هُدَى اللَّهِ اللہ کی ہدایت، یعنی یہ ہے اللہ کی ہدایت. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے بِهِ اس سے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے. یعنی اللہ رب العزت یہ اصل میں اللہ کی ہدایت ہے کہ جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا اور اگر یہاں پر یہ بات نوٹ کرنے کی، وَلَوْ اور اگر أَشْرَكُوا وہ سب شرک کرتے، یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی کون جن کا پیچھے تذکرہ آیا ہے، کن کا تذکرہ آیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، پھر ان کی اولاد کا. اولاد میں 18 انبیاء کا یہاں پر اللہ رب العزت نے پچھلی آیات میں تذکرہ کیا ہے. اور پھر اس کے بعد وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ پھر ان کے آباء، ان کی اولاد، ان کے بھائی، سب کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ کر دیا ہے. اور آخر میں کیا فرمایا ہے؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا اور اگر یہ سب شرک کرتے، لَحَبِطَ یا لام جو ہے لام تاکید ہے، یعنی تاکید کے لیے، اس میں سٹریس پیدا کرنے کے لیے کہ یقیناً حبط ضائع ہو جاتا، عنہم ان سے، ما کانوا جو وہ تھے، یعملون عمل کرتے. یعنی یہ انبیاء جو ہیں اور ان کی اولادیں، ان کے بھائی، ان کے آباء و اجداد، یہ اتنے نیک اور صالح لوگ جو ہیں، اگر یہ سب بھی شرک کرتے، اگر ان میں بھی شرک پایا جاتا، لحبطا تو یقیناً اللہ ضائع کر دیتا ان کو، ان سے کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے، سب عمل ضائع ہو جاتے. تو یہ ہم نے 3 آیات جو تلاوت کی ہیں آپ کے سامنے. اللہ رب العزت نے اس میں وہی موضوع پچھلا ہی چل رہا ہے جس میں آگے اللہ رب العزت نے چند مزید انبیاء کا پہلے تذکرہ کیا ہے. فرمایا وا اسماعیل و یسع و یونس و لوطا، چند انبیاء کے اللہ رب العزت نے یہاں پر نام لیے ہیں. اور لوط علیہ السلام کے حوالے سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو اللہ رب العزت نے عالمین پر، جہانوں پر فضیلت دی. اور یہاں پر یہ جو فضیلت کی بات کی جا رہی ہے، یہ اصل میں ان کے اپنے زمانے میں جتنے بھی لوگ تھے، یعنی عام انسان جتنے بھی ہیں، ان انبیاء کے علاوہ ان سب کے اوپر ان کو فضیلت حاصل ہے. اور اس حوالے سے مفسرین یہ بھی بات کرتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انبیاء ہوا کرتے ہیں، جو انبیاء ہیں، ان کو تمام جو دیگر غیر انبیاء لوگ ہیں ان پر فضیلت ہوا کرتی ہے. جیسے کہ یعنی بہت سے آج جو ہیں گمراہ لوگ، وہ اپنے ائمہ کو، وہ اپنے اولیاء کو، وہ اپنے بزرگوں کو بعض اوقات انبیاء سے بھی اونچا سمجھتے ہیں. ان کا رتبہ، مقام، مرتبہ جو ہے وہ انبیاء سے بھی بڑھا دیتے ہیں. میرے بھائیو، یہ غلط فہمی کی بات ہے، یہ اصل میں من گھڑت باتیں ہیں. جبکہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ کہ جہان میں جتنے بھی لوگ ہیں، عالمین میں جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب سے زیادہ اللہ نے فضیلت ان سب کو عطا فرمائی ہے. تو انبیاء سے زیادہ فضیلت کسی اور کو نہیں ہو سکتی. ہاں، اس کے بعد آپ بات کر سکتے ہیں کہ انبیاء کے بعد فلاں امت کے اندر فلاں کا مرتبہ یہ ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، امت محمدیہ ہے، اس حوالے سے بات کی جاتی ہے. احادیث کے اندر آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ تمام انبیاء کے بعد جو سب سے عظیم ہستی ہیں وہ امت محمدیہ کے اندر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہیں. تو خیر، یہاں پر یہ بات اللہ رب العزت نے فرمائی. پھر آگے فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ یعنی ان کے باپ دادا، وَذُرِّيَّاتِهِمْ اور ان کی اولاد، وَإِخْوَانِهِمْ اور ان کے بھائی. تو یہاں پر یہ 3 باتیں کر کے آبا میں غور کریں تو ساری اوپر، یعنی ان کی نسلوں میں اوپر والی سائڈ پر، یعنی جیسے باپ دادا ہوا کرتے ہیں تو اس طرف کو اللہ رب العزت نے کور کیا ہے. اور اسی طرح وَذُرِّيَّاتِهِمْ میں نیچے کی طرف آپ چلے جائیں تو آپ جو ہیں، آپ اپنی اولاد کی بات کریں یا ان کی اولاد کی بات کریں اور پھر ان کی اولاد کی بات کر لیں تو بیٹوں اور پوتوں اور پوتیوں سب اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں نیچے تک. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت جو دائیں بائیں کے رشتے ہوتے ہیں، وَإِخْوَانِهِمْ اور یعنی بھائیوں میں سے جو بھی ایماندار تھے، اللہ رب العزت ان سب کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ ہم نے ان کو منتخب کیا، ان کو وَهَدَيْنَاهُمْ اور ہم نے ہدایت دی انہیں
یعنی یہ اللہ رب العزت ہی کا احسان اور انتخاب ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سب کو ایسی بہترین جو انبیاء کی اولاد میں سے بنایا ہے۔ تو یقیناً یہ ایک انتخاب ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور اللہ رب العزت ہی کی ہدایت، اللہ رب العزت نے ان کو اپنی ہدایت کے اوپر رکھا ہے، اور یہ ہدایت یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم یہ ہدایت کا جو مطالبہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ کیا ہم پڑھتے ہیں اس میں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ غور کیجئے، یہاں پر وہی بات کی جا رہی ہے، وَہَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اللہ رب العزت نے ان سب کو چن لیا اور اللہ رب العزت ان سب کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت بھی دی۔ یعنی وہی چیز جس کی ہم بار بار دعا کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت پھر جب کوئی شخص احسان کرتا ہے تو اللہ رب العزت نہ صرف اس کو ہدایت کے لیے چن لیتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت پھر اس کی اولاد کے اوپر بھی اس طرح احسانات کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود ہدایت کا راستہ اختیار کریں، ہم خود اپنے آپ کو اصلاح کی طرف لائیں، ہم نیک اور صالح بن جائیں، ہم اپنے آپ کو نیکی کی طرف بڑھائیں، تو پھر ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری اولادوں کو بھی نیکی کی طرف بڑھائے گا۔ اگر ہم خود نیکی کے راستے پہ نہیں جاتے، اگر ہم خود نماز کے لیے نہیں اٹھتے ہیں، اگر ہم خود زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اگر ہم خود جو ہے رشتوں کا خیال نہیں کرتے ہیں، اگر ہم خود حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، تو ہم اپنی اولاد سے کیسے ہدایت کی توقع کر سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیو، اس حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے دیکھیے ان کو یہ انعامات عطا فرمائے ہیں، کیوں؟ ان کے اعمال ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کا ثبوت دیا، اپنے ایمان کو ثابت کر کے دکھایا ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے ذالک ھدی اللہ یہدی من یشاء من عبادہ، کہ یہ اللہ رب العزت کی ہدایت ہے جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں عطا کرتا ہے۔ اب یہاں پر جیسے ہم پہلے بھی اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں، پیچھے بھی آیات اس طرح کی آئی تھی کہ یہ اللہ رب العزت کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھی جس کو چاہے دے دیا، یعنی یہ کوئی رینڈم ایکٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت ان میں سے چنتا ہے لوگوں کے جو ہے ان کے اندر گٹس بھی دیکھتا ہے کہ کس بندے کا کیا طرز عمل ہے، کس بندے کی کیا پرفارمنس ہے، اور اس پرفارمنس کے مطابق اللہ رب العزت ان کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت پھر ان کے لیے ہدایت کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جو ہدایت کی طلب کرتے ہیں، یہ ان کے لیے جو ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، جن کے سامنے اگر قرآن و سنت کی بات آئے تو اس کے سامنے سارے تسلیم خم کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ کہیں کہ جناب ہدایت تو ہمیں چاہیے، لیکن جب قرآن کی آیت پیش کی جائے تو اس کو ریجیکٹ کر دیں، جب اس کے سامنے اپنی عقلوں کو پیش کریں، اپنے جو ہے اولیاء کو پیش کریں، اپنے جو ہے مفسرین کو پیش کریں کہ جناب ہمارے عالم صاحب نے تو یہ تفسیر کی ہے، ہمارے بڑے بزرگ نے تو یہ کہا ہے، اور ہمارے میں تو یہ دین کا یہ طریقہ ہے اور نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے۔ نہیں، یہ ہدایت جو ہے وہ خود اس کے لیے آگے بڑھنا پڑتا ہے، قرآن و سنت کے راستے کو اپنانا پڑتا ہے، پھر اللہ رب العزت آپ کے لیے اس راستے پر چلنا آسان کر دیتا ہے۔ اور خیر یہ ساری باتیں کر کے اللہ رب العزت نے آگے کیا فرمایا ہے؟ بہت بڑی یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی اللہ رب العزت نے 18 پیغمبروں کا نام لیا ہے پیچھے، یہ غور کریں، 18 پیغمبروں کی بات کی ہے، اور پھر ان کے باپ دادا کی، ان کی اولاد کی، ان کے بھائیوں کی بات کی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت ان سب کا ذکر کر کے کیا کرتا ہے، کہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم تو یہ کہیں گے کہ اگر بفرض محال، یعنی ان سے تو ایسا کرنا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایسا کریں، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر ولو کہہ کر کہ اگر وہ بھی کرتے، یعنی اس کے قرابت دار جو نبی ہیں یا ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، اگر وہ بھی شرک کر بیٹھتے تو ان کا کیا کرایا سب ضائع ہو جاتا، جو کچھ انہیں عمل کیے تھے، چاہے وہ حج ہوں، چاہے زکاتیں دی ہوں، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ ولی ہوں، چاہے کچھ بھی ہوں، یہ شرک جو ہے ہر عمل کو کھا جاتا ہے، یہ ہر چیز کو برباد کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی بڑے سے بڑا عمل بھی قبول نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ الزمر میں یہاں پر دیکھیے، یہاں پر تو اللہ رب العزت نے انبیاء کا 18 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ انبیاء کوئی چھوٹے نبی نہیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، یہ دونوں جو ہیں یہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، اور اس کے بعد ان کی اولاد جن میں بے شمار پیغمبروں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ لیکن سورۃ الزمر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر نقشہ ہی کچھ اور ہے، وہاں پر اللہ رب العزت خصوصاً پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شرک کیا تو آپ کے بھی تمام عمل ضائع ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیو یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ شرک کتنا بڑا جرم ہے کہ یہ جرم اگر یہ انبیاء بھی کریں، اگر یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سرزد ہو تو ان کے بھی عمل ضائع ہو جاتے ہیں، تو ہم جو ہیں کس طرح سے بے فکر ہو کر بیٹھے ہیں، ہم کیوں اپنا جائزہ نہیں لیتے، ہم کیوں اس طرح بے فکر ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہم لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ہم سے تو شرک ہو ہی نہیں سکتا ہے، اب ہم لوگ جو ہے جو مرضی کرتے پھریں، ہم چاہے جو ہے وہ چاہے درباروں کے اوپر چادریں چڑھائیں، ہم چاہے غیر اللہ کے سبیلیں کریں، ہم چاہے نظر و نیاز غیر اللہ کے نام کی لیں، ہم چاہے امیدیں غیر اللہ سے باندھیں،
ہم چاہے اپنی اولاد جو غیر اللہ سے مانگیں پھر بھی ہمارے جو ہے دین کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ شرک جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو پہچاننا اور اس کی پہچان حاصل کرنا، اس کا فہم حاصل کرنا کہ یہ شرک کیا ہے، یہ ہم سب کو چاہیے کہ اس کے لیے خصوصاً وقت نکالیں، کتب کا مطالعہ کریں، ہم لوگ علماء سے رجوع کریں، شرک کی چھوٹی سے چھوٹی، باریک سے باریک، بڑی سے بڑی چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ کوئی بیماری لگ گئی کسی کو تو اس کے بڑے سے بڑے عمل جو ہیں وہ سب ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ پیغمبر سے شرک ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر ان کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے تو ہم تو سب امتی ہیں، اصل میں تو ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے، ہمارے سمجھانے کے لیے ہمیں اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ لوگ یہ کریں گے تو کیا ہوگا۔ تو اگر انبیاء کے حوالے سے اللہ رب العزت کے قوانین اتنے سخت ہیں تو ہم لوگ تو یقیناً مارے جائیں گے اگر ہم شرک کے حوالے سے کمزور پڑ گئے، اگر ہم اس حوالے سے ہم نے احتیاط نہ کی تو میرے بھائیوں ہم نے اس کو سمجھنا ہے اور اس حوالے سے جاننے کی کوشش کرنی ہے، پرہیز کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ خیر آگے ہمارے جو آخری موضوع ہے اس میں اللہ رب العزت نے جو انبیاء کی پیروی ہے اس کا حکم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اور پھر آخر میں رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حوالے سے فرمایا کہ یہ سب کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین اولئک الذین هدی اللہ فبہداہ مقتدہ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ہوا الا ذکری للعالمین۔ اللہ فرماتا ہے اولئک یہی ہیں، الذین وہ لوگ جو آتیناہم الکتاب جنہیں ہم نے دی کتاب، والحکم اور حکم یا حکمت، والنبوۃ اور نبوت، فإن یکفر پھر اگر وہ انکار کریں، بہا ان باتوں کا، ہؤلائی تو پھر یہ سب ہیں، یعنی کافر تو پھر یہی لوگ ہیں کافر، فقد تو یقیناً وکلنا ہم نے مقرر کر دیے ہیں، بہا ان پر، قومن ایسے لوگ، لیسو جو ہرگز نہیں ہیں، بہا ان کا، بکافرین انکار کرنے والے، یعنی اگر ان لوگوں نے انکار کر دیا اس کتاب کا، اس حکمت کا اور نبوت کا، تو پھر اللہ رب العزت نے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں کہ جو کفر کرنے والے نہیں ہیں بلکہ ان کو ماننے والے ہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت دی اللہ نے، فبہداہم پس ان کی ہدایت پر، اقتدہ آپ بھی ان کی اقتدا کریں، آپ بھی ان پر چلیں، ان کے پیچھا کریں، ان کی پیروی کریں۔ کل آپ فرما دیجئے، لا اسألکم نہیں میں تم سے سوال کرتا، نہیں میں تم سے مانگتا، علیہ اس پر، یعنی جو بھی میں تمہارے اوپر دین کی بات کرتا ہوں اس کے اوپر میں نہیں مانگتا، اجرن کوئی اجر، یعنی مجھے کوئی تم سے اجر کی امید نہیں ہے، ان ہوا الا ان نہیں ہوا وہ الا مگر ذکرا ایک نصیحت، للعالمین جہان والوں کے لیے، یعنی نہیں ہے وہ، اور یہاں وہ سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی نہیں ہے وہ قرآن مجید یا وہ قرآن مگر ایک ہدایت، ایک نصیحت تمام جہانوں کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا ہے شروع میں اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء، تو یہاں پر یہ جن لوگوں کے حوالے سے یہاں پر بات کی ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے کتاب عطا کی اور اللہ رب العزت نے ان کو حکمت دی اور اللہ رب العزت نے ان کی طرف نبی بھیجا تاکہ وہ نبی ان کی رہنمائی کرے، لیکن انہوں نے کیا کیا، فإن یکفر بہا ہؤلاء، تو ان لوگوں نے ان باتوں کا، ان سب کا جو بھی اللہ نے ان کی طرف بھیجا تھا، تین چیزوں کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے جو ان کی طرف بھیجی انہوں نے اس کا انکار کیا۔ تو اصل میں یہاں پر ان سے مراد کون ہے، یہاں پر ڈائریکٹلی جو مراد ہے یہ وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار اور مشرکین تھے، مشرکین مکہ تھے اور کفار تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، اور اس سے مراد وہ سب بھی ہیں کہ جن سب کو یہ قرآن و سنت کی دعوت دی جاتی ہے اور اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ نہ مانے، فإن یکفر اگر انہوں نے انکار کر دیا، بہا ہؤلاء تو آگے فقد وکلنا بہا تو ہم نے مقرر کر دیے ہیں ان پر، قوما لیسوا بہا بکافرین، تو یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہمیں ان کی کوئی فکر نہیں ہے کہ یہی ایمان لائیں گے تو ہمارا کوئی کام چلنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی توحید کو ماننے کے لیے تو بے شمار مخلوق موجود ہے، اور اگر یہ لوگ نہ مانے تو ہم نے، یعنی اسی جو ہم نے چیزیں اتاری تھی، کتاب، حکم اور نبوت، ان سب کے لیے اللہ رب العزت نے ایسے لوگ مقرر کیے ہیں جو ان نعمتوں کا انکار نہیں کرتے ہیں، یعنی ان کے سامنے جب یہ نعمتیں پیش کی جاتی ہیں، جب کتاب پیش کی جاتی ہے تو اس کا اقرار کرتے ہیں، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اس کے حکموں کو مانتے ہیں۔ جب کتاب سے کوئی دلیل دی جائے، قرآن مجید پڑھ کر سنایا جائے، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، وہ اپنے کفر اور شرک اور برائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں جب ان کی طرف، اور حکم سے مراد کیا ہے، کیا یہاں پر
حکم سے مراد شریعت ہے، یعنی دین کے احکامات ہیں، شریعت کے احکامات ہیں، یعنی کتاب سے مراد تو قرآن مجید ہے۔ حکم سے مراد کیا ہے؟ حکم سے مراد یہاں پر شریعت اسلامیہ ہے، یعنی دین اور شریعت ہے، شرعی احکامات ہیں۔ اور نبوہ یعنی نبوت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کے فرامین جو ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، یعنی جن کو یہ پیش کی جاتی ہیں، تو وہ لیسوا بہا بکافرین، وہ اس کا پھر انکار نہیں کرتے ہیں۔ تو اس کے سب سے پہلے جو ہے اس کے اوپر فٹ آنے والے، پورا اترنے والے لوگ کون ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، یعنی جن میں مہاجرین بھی ہیں، جن میں انصار بھی ہیں، جن میں السابقون والاولون بھی ہیں جو شروع میں ایمان لانے والے ہیں، اور ان میں وہ بھی ہیں جو آخر میں ایمان والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سب کو اس کام کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وکلنا، ہم نے مقرر کر دیا ہے۔ یعنی غور کیجیے، اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو مقرر کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو چن لیتا ہے، یعنی اللہ کو تم لوگوں کی فکر نہیں ہے۔ اگر تم نہیں مانتے، تم اپنا گھاٹے کا کام کر رہے ہو، تم اپنا نقصان کر رہے ہو۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کو چن لیا ہے کہ وہ لوگ کفر کرنے والے نہیں ہیں جب ان کے سامنے یہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ اور آگے اگلی آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اولئک الذین ھدی اللہ بھداہ مقتدی، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہدایت دی اللہ نے، یعنی یہی وہ لوگ ہیں، یعنی جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جیسے یعنی یہ تمام جو ایمان والے ہیں، اور اسی طرح انبیاء ہیں، اور ان کے حوالے سے جو ان کے اولادیں ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کے آباء و اجداد اور سب کی بات کی ہے، تو یہ تمام انبیاء ان باتوں میں متفق ہیں، جو سب جو ہے توحید اور عقائد میں اسی راستے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ حد اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت دی ہے۔ فبہداہم، پس ان کی ہدایت پر اقتدی، آپ کو چاہیے کہ آپ بھی پیروی کریں ان کی ہدایت کی۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس امت محمدیہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پوری امت کو انہی انبیاء کے راستے کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یعنی کیونکہ تمام انبیاء جو ہیں ان سب کا دین ایک ہی دین تھا، ان کی بنیاد اور بیسکس جو ہیں وہ ایک ہی ہیں، سب کا عقیدہ ایک ہی تھا، سب کا پیغام ایک ہی تھا، سب کا پیغام توحید کا پیغام ہے، سب کا عقیدہ ایک اللہ کی طرف بلانا ہے، ایک اللہ کے اوپر یقین اور اعتماد رکھنا ہے۔ اور کیونکہ سب انبیاء اس بات میں متفق ہیں، باقی احکامات میں سے جو بھی منسوخ نہیں ہوئے ہیں آپ ان کی پیروی کیجیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یعنی ہر اس حکم کی کہ جو منسوخ نہیں ہوا ہے، پچھلے انبیاء کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ یا پھر یہ مطلب یہ ہے کہ ان انبیاء کی طرح آپ بھی دشمنوں کی ایذا رسانی پر صبر کیجیے، یعنی ان کی اقتداء سے مراد دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی ایک تو ان کی اقتداء کیا ہے کہ ان کی جو شریعت کے اندر جو توحید کی باتیں ہیں، عقائد کی باتیں ہیں، آپ ان کو ایز اٹ از ان کے اوپر عمل کریں، آپ ان کو لے کر چلیں، الا وہ کہ جن کو اللہ نے منسوخ کر دیا ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی اقتداء کا یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اپنے دشمنوں کے سامنے صبر کیا اور آزمائشوں کو سہا، اسی طرح آپ بھی ان کے راستے پر چلیے۔ تو اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ جن کاموں میں کوئی نیا حکم نہیں آیا ہے، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے انبیاء کے طریقے پر رہنے کا حکم ہے۔ یعنی پہلے طریقے کے پر پہلے انبیاء کی جو شریعت میں جو احکامات تھے، ان میں سے جن کو منسوخ نہیں کیا گیا ہے، ان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ بھی ان کے اوپر عمل کریں۔ اور اس حوالے سے ہمارے سامنے صحیح بخاری کی ایک حدیث آتی ہے کہ مجاہد رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو قرآن مجید کے سب سے بڑے مفسر ہیں، ان سے پوچھا کہ کیا سورہ صاد میں سجدہ ہے؟ انہوں نے یہ سوال کیا، تو انہوں نے یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہوں نے کہا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یہاں سے لے کر فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ اس تک تلاوت کر کے فرمایا کہ ہاں، یعنی وہ داؤد علیہ السلام بھی ان لوگوں میں سے تھے جن کی پیروی کا آپ کو اس آیت میں حکم دیا گیا ہے۔ اور اس آیت میں داؤد علیہ السلام کے سجدے کا ذکر ہے، یعنی سورہ صاد کی کیونکہ سوال تھا تو انہوں نے فرمایا کہ سورہ صاد کے اندر اللہ رب العزت نے انہوں نے جو سجدہ کیا تھا تو ہمیں ان کو بھی سجدے کا اللہ نے حکم دیا تھا، تو سجدہ ہے وہاں پر۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک دوسری بات بھی سمجھا دی، وہ یہ کہ داؤد علیہ السلام بھی ان لوگوں میں سے تھے جن کی پیروی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں حکم دیا گیا ہے۔ یعنی ان تمام انبیاء کی پیروی کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان انبیاء کی پیروی کا حکم ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں میں جن کو منسوخ نہیں کیا گیا تھا، ان میں پچھلے انبیاء کی پیروی کیا کرتے تھے۔ اور اس کی مثال ہمارے سامنے ہے، ہم حج کرتے ہیں تو حج کے اندر دیکھیے کتنے ہی مناسک ہیں کہ جن میں ہم پچھلے انبیاء کی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، کہ جہاں پر جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے مناسک کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے اوپر ہم نے بھی وہی مناسک کرتے ہیں۔ ہاں، وہ علیحدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں گے کہ اس میں سے کون سا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے اور کس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے۔ یعنی ہم اپنی مرضی سے نہیں کہ پچھلی کتابیں کھولیں
یعنی آج کیونکہ بہت سے مفکر اس طرح کے بھی اٹھ بیٹھے ہیں کہ وہ پچھلی بائبل اور تورات اور زبور انجیل نکالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان سب شریعتوں کے اوپر ہم عمل کر سکتے ہیں، اور ان کو پکڑ کر پھر ان کے اندر سے اصول نکالتے ہیں اور ان کے اندر سے پھر دین اسلام کے لیے شریعت نکالتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دین میں سے جن جن چیزوں کو جاری رکھا ہے وہ ہمارے لیے جاری ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ کے نبی نے منسوخ کر دیا وہ ہمارے لیے اب منسوخ ہو گئی ہیں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، تو اس سے مراد یعنی آخر میں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، یعنی ان سب کے اوپر جو میں تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، یہ میں صرف اللہ رب العزت کے حکم سے کرتا ہوں۔ ان ہوا الا، پھر آخری بات فرمائی کہ ان ہوا الا، نہیں ہے یہ مگر، اور یہ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ یہ یہاں پر قرآن مجید اس سے مراد ہے ان ہوا الا ذکرا، یہ ایک نصیحت ہے للعالمین، جہان والوں کے لیے۔ یعنی میں تمہیں جو پیش کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ ایک نصیحت ہے، کس کے لیے؟ جہان والوں کے لیے، عالمین کے لیے وہ نصیحت ہے۔ وہ عالم کے اندر جو کچھ بھی ہیں، چاہے وہ جن ہوں چاہے وہ انس ہو، ان سب کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے، اور آپ کی ہدایت تمام عالمین، تمام جہانوں کے لیے ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے کے لیے، بلکہ آئندہ آنے تک، جو قیامت تک جو لوگ زمانے آنے والے ہیں ان سب کے لیے اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہدایت رکھی ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ آج اس غلط فہمی کا بھی شکار ہیں کہ جناب یہ دین آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے، یہ جو دین نے جو طرز حکمرانی سکھائی ہے، دین نے جو طرز سیاست سکھائی ہے، دین نے جو طرز جو ہے معیشت سکھائی ہے، یا ہر ایک چیز کے اندر جو دین نے سکھایا، تو اس میں سے کئی چیزوں کو وہ کہتے ہیں کہ جناب آج تو یہ امپلیمنٹ نہیں کی جا سکتی ہیں، آج زمانہ اور ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، ان ہوا الا ذکر للعالمین، بے شک یہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور یہاں پر قرآن مجید کی بات کی جا رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن و انس دونوں کی طرف بھیجے گئے، اور آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے، کیونکہ آپ کی رسالت وہ قرآن کریم کے اسی پیغام کے اوپر وہ تھی۔ چونکہ یہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، اس لیے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس کو سب سے بڑی نعمت بھی کہا گیا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نوازا ہے، اور ان پر واجب ہے کہ وہ اس نعمت کو قبول کریں، اس قرآن مجید کی نصیحت کو قبول کریں، اس کے اندر جو نصیحتیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کی ہیں اس کو قبول کیا جائے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم نے جو یہاں پر سنا پڑھا اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔